الوفاء بشتى الصور أحب يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. میرے بہت ہی معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور آدھا رمضان گزر رہا ہے. آج 14واں روزہ ہو گیا ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، ثواب کمائیں، نیک اعمال کریں. بہت خوش نصیبی ہے. آج ہم بات کرتے ہیں شکر پر. شکر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. جو چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بڑھائیں گے اور زیادہ عطا فرمائیں گے. اور اگر شکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں چھین لیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خصلتان من كانتا فیہ كتبہ اللہ شاکرا صابرا. میں تھوڑا دھیان سے سنیں گے تو اچھا ہے. جب بات ہو رہی ہے تو دھیان سے سننا چاہیے. جس آدمی کے اندر دو چیزیں ہوں، دو خصلتیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والا بھی لکھتے ہیں اور شکر کرنے والا بھی لکھتے ہیں. خصلتان من كانتا فیہ كتبہ اللہ شاکرا صابرا. صبر اور شکر. جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو، جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، جیسے آدمی فکر کرتا ہے کہ بھئی یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، میں تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو قرآن پاک اتنا پڑھ رہا ہے، میں تو اتنا قرآن پاک بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو تہجد پڑھ رہا ہے، میں تو روزانہ تہجد بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. جو آدمی یہ فکر کرتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھ سے زیادہ نیک اعمال کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یہ تو مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. پھر اس کو یہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. جب آدمی یہ فکر کرتا ہے کہ بھئی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، جو اپنے سے اوپر والا ہوتا ہے، جو اپنے سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، ان کو دیکھتا ہے اور ان کی فکر کرتا ہے کہ بھئی میں اس کے جیسا کیسے ہو جاؤں. نمبر 2، ایک تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. نمبر 2، جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جیسے بھائی میرے پاس سیمسنگ ہے، اس کے پاس تو سیمسنگ فون بھی نہیں ہے،
میرے پاس کار ہے، اس کے پاس تو کار بھی نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے، اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے۔ جو یہ فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو یہ سوچتا ہے بھئی میرے پاس تو سیمسنگ فون ہے، اس پہ تو آئی فون ہے یار، میرے پاس تو ٹویوٹا گاڑی ہے، اس پہ تو مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس تو چھوٹا سا گھر ہے، اس پہ بڑا گھر ہے، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، یہ ناشکری کر رہا ہے۔ جو چیز اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے یہ اس کا شکر گزار نہیں بن رہا ہے، یہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو شکر کس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو نوکری نہیں ہے، ہمیں نوکری ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بدن صحیح سالم نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری صحت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا فرمایا۔ اگر آدمی یہ فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کو بہت زیادہ محبوب کرتے ہیں، جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ کا معاملہ عجیب ہے، اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو یہ صبر کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو شکر کرے۔ یہ تو فائدے ہی فائدے میں ہے، اگر یہ صبر کرے گا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اگر یہ شکر کرے گا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ جو آدمی یہ دونوں کر لے اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ بہت محبوب بن جاتا ہے، بہت مقرب بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چار چیزیں مل گئی وہ بہت خوش نصیب ہے، اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہو گئی جسے یہ چار چیزیں عطا ہو گئی۔ نمبر ایک، شکر کرنے والا دل سے اللہ کا شکر کر رہا ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا شکریہ۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا شکریہ۔ آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، اس کا آپ کا شکریہ۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر عطا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو چار چیزیں جسے عطا ہو گئی وہ بہت خوش نصیب ہے۔ نمبر ایک، وہ دل جو شکر کرتا ہے۔ نمبر دو، ذکر کرنے والی زبان۔ یہ جو زبان ہے ہماری یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے تسبیح پڑھ لو، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جاتے جاتے تسبیح پڑھ لو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زبان جو ہے اگر یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی تو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اگر کسی کو یہ عطا ہو گئی اس کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور نمبر تین، مصائب، جو پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنے والا جسم۔ یہ جو ہمارا دل ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہو گئی، گھر میں بیوی شوہر کی لڑائی ہو گئی، فورمین سے مسئلہ ہو گیا، دوستوں سے لڑائی ہو گئی، اب جو معاملہ ہو رہا ہے ہم کمزور ہیں، سامنے والا طاقتور ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سوائے اس کے کہ اللہ سے شکایت کریں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم زبان سے اس کو برا بھلا کہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہاتھ سے اس کو ماریں، اللہ سے یا اللہ میں نے آپ کے لیے اس کو معاف کیا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ جو صبر کرنے والا دل جس کو عطا ہو گیا، صبر کرنے والا جسم جس کو عطا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے سامنے کہہ دو یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، مولا آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کے اوپر فورمین ہے، مدیر ہے، دوست ہیں، ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پتا ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے،
آج اگر ظلم ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ سب کھول دیا جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ قیامت کے دن جو کتاب ہے ہماری، جو نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے، اس میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا ظلم کیا کس کے ساتھ، ہم نے کس کو ستایا، ہمارے اوپر کس نے ظلم کیا، سب لکھا جا رہا ہے۔ تو قیامت میں سب پتہ چل جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں صبر کرو، صبر کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شکایت اللہ کے سامنے کرو، اپنی شکایت نماز میں اللہ سے کہو، اے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں مولا، میں اس کو مار نہیں سکتا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ خود اس سے بدلہ لیجئے یا میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ صبر ہے۔ تو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا جسم اور جان و مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یعنی نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے، رات کو جب اٹھ کر تہجد میں نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، پیر موٹے ہو جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے۔ بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معصوم عن الخطا بنایا، تو مجھے بھی تو چاہیے کہ میں بھی تو اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، تو میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح شکر ادا کروں۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، ہمیں سر عطا فرمایا، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آنکھیں نہیں ہیں؟ تو یہ آنکھیں جو عطا فرمائی ہیں، یہ اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ جو چاہو دیکھو، نہیں، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہر اس چیز کو منع کیا گیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے، یہ آنکھیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، یہ آنکھیں سجدوں میں رونے کے لیے دی گئی ہیں۔ یہ کان عطا فرمائے گئے، یہ کان اس لیے عطا نہیں کیے گئے کہ گانے سنیں، میوزک سنیں، نہیں، بلکہ اس لیے عطا کیے گئے کہ قرآن سنیں، ان سے اللہ کا کلام سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کا اذان سنیں، قرآن سنیں، نظم سنیں، نعت سنیں۔ یہ جو زبان ہمیں عطا فرمائی گئی، یہ زبان اس لیے عطا نہیں فرمائی گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کریں، ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کریں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ قرآن پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تمام یعنی ہمارے بدن کا جو حصہ ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا جسم صحیح سلامت عطا فرمایا، تو بھائی ہمیں چاہیے نا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ہاتھ یہ نہ دیتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ایک آنکھ دے دیتے، ایک نہ دیتے، یا دونوں آنکھیں نہ دیتے، ہم کیا کرتے؟ ہمیں لنگڑا بنا دیتے، ہم کیا کرتے؟ پورا بدن اللہ تعالیٰ نے ہمارا صحیح سلامت بنایا، تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے جسم کا، اپنے بدن کا ہر عضو کا اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے، یا اللہ ہر عضو آپ نے ہمارا صحیح سالم بنایا، اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتے تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والے بن جاتے۔ وہ نعمت ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے بچے مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو جس چیز کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا وہ چیز چھن جاتی ہے۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں، پریشان ہیں، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو مسائل میں پریشان ہے. میرے بھائیوں، ان پریشانیوں کو چھوڑ کر یہ دیکھو نعمتیں کتنی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ایمان ہمیں عطا فرمایا، ہمیں پورا بدن عطا فرمایا، ہمیں نیک صالح بیوی عطا فرمائی، ہمیں بچے عطا فرمائے، ہمیں نوکری عطا فرمائی، ہمیں صحیح سلامت ہمارے ماں باپ عطا فرمائے. ہم اب ایمان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے. اتنی نعمتیں ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب بس کام نہیں چل رہا، مول صاحب ڈیوٹی نہیں ہے، مول صاحب بہت پریشان ہیں، رزق میں بے برکتی ہے. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن نعمتیں تو دیکھو. جو نعمتیں ہیں پہلے ان کا شکر ادا کرو. جب ہم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. ان نعمتوں میں اضافہ جب ہوگا پھر ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ روزانہ بیٹھ کر کے 5 منٹ سوچ لیا کرو اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا. جو عطا فرمایا کہا کرو یا اللہ آپ کا بہت شکریہ. آپ اگر ہمیں بیوی کڑوی دے دیتے، اب اگر ہمارے بیٹا نہ ہوتا، اگر ہمیں بیٹا نہ ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ یہ اللہ کا شکر ہے بیٹا ہے. اگر ہمارے بیٹی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی عطا فرمائی. اگر ہمارے بچے ہی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو پریشان ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے. یہ ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک ایک نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہر چیز ہر نعمت کا شکریہ ادا کرو. 5 منٹ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر لیا کرو اور کہا کرو یا اللہ آپ نے یہ بھی دیا، اس کا بھی شکریہ، یہ بھی دیا، اس کا بھی شکریہ، یہ بھی دیا، آپ کا شکریہ، یہ بھی دیا، آپ کا شکریہ. اور بھائیوں، جو پورا بدن ہے اس کو صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ کی ان باتوں پر عمل کرو جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان سے بچو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ حقیقت میں صحیح شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں آپ سب لوگوں سے یہ بات کہنی ہے کہ جو آپ کے پارسل میں بچ جاتا ہے وہ کوئی بھی آدمی دسترخوان پر چھوڑ کر نہ جائے، اس کو اٹھا کر لے جائے. وہ یہاں سے لے کے جائے چاہے جہاں لے جائے، لیکن یہاں پر اپنے پارسل کو چھوڑ کر نہ جائے. جو بھی یہاں پارسل ہے جس کا بھی ہے وہ سب یہاں سے اٹھا کر کے جائیں. انتظامیہ کو یہاں پارسل میں اٹھانے میں یہ سب کرنے میں پھر پریشانی ہوتی ہے، اس لیے آپ سب حضرات اس کا دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.